خیبر 7 ہجری 629 عیسوی میں پیش آئی۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں واقع ایک زرخیز علاقہ تھا، جہاں یہودی قبائل مضبوط اور محفوظ قلعوں میں مقیم تھے۔ یہ قبائل مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے، غزو خندق میں کفار کا ساتھ دے چکے تھے اور مدینہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی بھی کر چکے تھے۔ ان حالات میں راست مدینہ کی سلامتی کے لیے خیبر کی مہم ناگزیر ہو گئی۔ خیبر ایک واحد قلعہ نہیں تھا، بلکہ یہ متعدد مضبوط قلعوں پر مشتمل ایک وسیع علاقہ تھا۔ ان قلعوں میں نائم، صعب بن معاذ، زبیر اور قمص خاص طور پر مشہور تھے۔ ہر قلعہ اپنی مضبوطی اور دفاعی نظام کی وجہ سے الگ حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے مسلمانوں کو ہر قلعے کے لیے الگ حکمت عملی اختیار کرنا پڑی، محمد جو صلی اس اللہ جنگ علیہ کی وسلم منصوبہ بندی اور تدبر کو ظاہر کرتا ہے۔ کی قیادت میں تقریباً 1600 صحابہ پر مشتمل لشکر اسلام خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صبر، استقامت اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ قلعے ایک کر کے فتح ہوتے چلے گئے۔ آخر کار قافلہ مین قموس کا مرحلہ آیا، جو سب سے مضبوط اور فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اسی موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ اعزاز حضرت علی کو عطا کیا گیا، حالانکہ اس وقت ان کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، جس سے وہ فوراً صحت یاب ہو گئے۔ قافلہ مین قموس کے سامنے یہودی پہلوان مرہب میدان میں آیا، جو اپنی قوت اور جنگی شاعری کی وجہ سے مشہور تھا۔ حضرت علی نے کامل ایمان اور بے مثال شجاعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل سے اسے شکست دی۔ اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد رسول اللہ نے عدل و رحمت کا مظاہرہ فرمایا، نہ عام قتل و غارت ہوئی اور نہ غیر جنگجوؤں کو نقصان پہنچایا گیا، بلکہ امن اور انصاف کو ترجیح دی گئی۔